If a person has only two girls, does he have to write his parents' or brother's name in the will, or can he write the full inheritance only for his two girls? اسلام میں میراث کا جو قانون ہے اس کو بہت غلط طریقے سے لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے میں ذرا تفصیل سے اس کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے اس طرح کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دو پہلو ہیں ہماری میراث یا ترکے کی تقسیم کے۔ ایک چیز پہ تو ساری دنیا کی عقل کا، علم کا اتفاق ہے کہ آدمی کی میراث کو اصلاً اس کے قریبی رشتہ داروں ہی کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ایک جنرل ایگریمنٹ ہے دنیا بھر میں، یہ ٹھیک ہے، اس پر مذہب کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے رشتہ داری، میرا ایک بیٹا ہے، میری ایک بیٹی ہے، میرے ماں ہے، میرا باپ ہے، یہ رشتے کا تعلق ہے۔ ایک دوسری چیز ہے کوئی ضرورت، کوئی خدمت۔ یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں اس کی سمجھانے کے لیے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، تینوں جیسے ابھی سوال کیا گیا پڑھے لکھے، شادی کی، بیرون ملک چلے گئے، آپ تنہا رہ گئے۔ ایک بیٹے نے فیصلہ کیا کہ میں ماں باپ کی خدمت کے لیے یہیں رہوں گا، ظاہر ہے بڑے ایثار کی چیز ہے، اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک مثال ہوئی۔ کسی آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 اپنے گھروں میں سرخرو ہیں، ایک کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی، اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں بیویوں کا معاملہ ہے۔ ہماری روایت یہ نہیں ہے، میں اس پہ اچھے یا برے کے پہلو سے تبصرہ نہیں کر رہا، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پر عورت بیوہ ہو جائے دوبارہ شادی کم ہی کرتی ہے، یعنی 18-20 سال کی عمر میں بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسی خاوند کے لیے گزار دے، دنیا سے چلا جائے۔ عربوں کا یہ مزاج نہیں تھا، وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 60 سے زیادہ عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور عدت کا زمانہ گزرنے کے فوراً بعد ان کی اہلیہ نے حضرت علی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو عربوں کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ تو اس وجہ سے یہاں بیوی بھی گویا اگر خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو گئی ہے تو ضرورت مند ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ، یعنی مرنے والا جس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، جس کا ترکہ ہے، وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے یا قریب ہے، تو وہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت کریں۔ یہ وصیت آپ اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بیٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کی ضرورت اور خدمت، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی جنرل لا نہیں بنایا جا سکتا، یہ وہ آدمی ہی جانتا ہے۔ تو پہلے وصیت کیجیے، جو اس وصیت سے بچ جائے گا وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ پہلے آپ بتائیے کہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، آپ کس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بیٹا ابھی تعلیم پا رہا ہے، باقی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، آپ اس کی تعلیم کے لیے، تکمیل کے لیے، اس کی شادی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، یہ حق ہے آپ کو۔ تو پہلے آپ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت کریں، اس کے بعد جو بچے گا وہ رشتہ داروں کے لیے ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن مجید کی سورہ نساء میں اپنا قانون بیان کیا ہے تو پہلے تنبیہ کر دی ہے کہ وہ یہ قانون خود کیوں بیان کر رہا ہے، آپ پر کیوں نہیں چھوڑا، رشتہ داری کی بنیاد پر ضرورت اور خدمت آپ پر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں میں یہ فیصلہ خود کر رہا ہوں۔ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہاری بیٹیوں میں سے، باپ میں سے، بیٹے میں سے کون نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، اس کی مقدار تم متعین نہیں کر سکتے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اب اللہ کا قانون آئے گا زیر بحث۔ تو قانون کے مطابق جو 2 بیٹیاں ہیں ان کا حصہ 2/3 ہے، یعنی والدین کا حصہ اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد اگر وہ ہیں، بیٹیوں کو 2/3 2/3 ملے گا بچے ہوئے کا۔ پھر سن لیجئے، پہلے ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ وصیت کریں گے، پہلے وہ دی جائے گی۔ اس کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے ماں باپ کا اور بیوی یا شوہر کا حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 2/3 بچیوں کا حصہ ہے۔ ظاہر آپ کہیں گے کہ پھر اس کا 1/3 بچ جائے گا،
اس کے بارے میں پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جس کو چاہیں دے دیں. آپ وہ انہی 2 بیٹیوں کو بھی دے سکتے ہیں. یہ قانون ہے میراث کا. اب اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ انصاف، عدل اور ضروریات کا شاہکار ہے، لیکن اتنا مسخ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ 10 سوالات پیدا ہو جاتے ہیں.